کورونا کے حوالے سے جیسے انہوں نے سوال کیا، یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے کوئی آفت ہے یا کچھ ہے، امتحان ضرور ہے لیکن یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اب تو عدالتوں نے ثابت بھی کر دیا، جو انٹرنیشنل کورٹ کے اندر چیزیں رشیا نے، چائنا نے اور ترکی نے جو ڈالی تھی، اس میں ایران بھی شامل تھا، کہ اس کے اندر کہ یہ برطانیہ کی ایک لیب کے اندر باقاعدہ یہ تجربہ ہوئی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا جو کچھ ہوا، یہ خیانت کے ساتھ کی گئی، جس کے اندر پاکستانی ڈاکٹر جو پاکستان کے وزارت کے اندر بھی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی کہ یہ باقاعدہ ایک خاص امریکی وہ ایک لابی ہے کہ جس کے جو مالی حوالے سے بہت زیادہ معروف ہیں اپنی کمپنی مائکروسافٹ کی وجہ سے، ان کے باقاعدہ منصوبے کی خاطر اس کو پوری دنیا کے مختلف اہداف حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پہ یہ جو اقتصادی پوری دنیا کے اندر صورتحال تھی، اس کو ایک سرے تبدیل کرنے کے لیے اس کام کو کیا گیا کہ وہ وائرس جو کسی اور مقصد کے خاطر تجربہ ہو رہا تھا برطانیہ کی اس خاص لیب کے اندر، اس کا نام بھی آیا ہے اور وہ رپورٹ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، کہ وہ اس کو وہاں سے باقاعدہ خیانت کے ساتھ لے کے جایا گیا مختلف جگہوں کے اوپر، جیسے چائنا نے بتایا کہ ہمارے پاس امریکی فوجی کے ذریعے سے آئی ہے، جو انٹرنیشنل کورٹس کے اندر عبارتیں موجود ہیں، تو یہ باقاعدہ خود ساختہ ہے، باقاعدہ ظالموں کی طرف سے ہے، باقاعدہ انسانیت کشی کے اندر ہے، اور باقاعدہ حقوق انسانی کو پامال کرتے ہوئے ہے، کہ جس کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک آواز بلند بھی ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال اگر جو بھی ظالم نے ظلم کیا ہے، تو یہ تدبیر پہلے یہی ہے کہ ایک تو ظالم کو شخص کیا جائے، دوسرا یہ کہ احتیاطی تدبیر اور اس کا مقابلہ بغیر خیانت کے ساتھ حکومتیں بھی کریں اور عوام بھی اس کے اندر کریں، تو اس میں کہیں بھی ایسا نہیں کہ خداوند متعال نعوذ باللہ سے چاہتا، بلکہ اس کے اندر انسانی خیانت موجود ہے۔ سوال ہمارا تقریباً چل رہا تھا وہ کہ کیوں امام کو جب یہ ولی عہدی سونپی گئی تھی، جو انہوں نے بھی سوال کیا تھا کہ امام نے کیا ایسی چیز آ گئی تھی، تو اس کی وجوہات یہی تھی کہ امام ایک مرکزیت حاصل کرتے جا رہے تھے مدینے میں، جو کہ مامون نہیں چاہتا تھا کہ یہ مرکزیت ایک ایسے شخص کے پاس جائے کہ جو ہماری حکومت کو اور حاکمیت کو چیلنج کرتا ہے، اس خاطر مامون نے چاہا کہ مدینے سے امام کو لا کے اور خراسان میں اپنی اور زیادہ نگرانی کے اندر رکھا جائے، اور ایک لوگوں کو یہ ظاہر کیا جائے کہ امام ہم سے راضی ہیں اور ہماری حاکمیت سے راضی ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر وہ تنفر جو کہ امام کاظم کے زمانے میں اس قدر جیل کے اندر امام کاظم کو رکھنے کے بعد ہارون اور مامون کے زمانے کے اندر چلتا چلا آ رہا تھا، کہیں سے وہ تنفر ختم کرنے کے لیے کیا، جس کا آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ پھر امام نے خاص شرائط ایسی رکھی کہ اس کی مامون کی اس تدبیر کا مقابلہ کیا اس کے نتیجے میں، اور مامون عملی طور پہ امام کو اپنا جانشین نہ بنا سکے۔ ٹھیک ہے ہمارے فیس بک جو ایک ناظر ہیں، ان کا سوال محمد یوسف مغل کا فیس بک پر آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا امام اور ولی عہد میں فرق ہے؟ ہاں بالکل یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ولی عہد کے اختیارات محدود ہوتے ہیں اور امام ایک کلی طور پہ اختیار رکھ رہا ہوتا ہے، کہ بالکل ایسی ہے کہ اس طرح کے ایک نائب بناتے تھے مختلف علاقوں کے لیے، کہ بالکل ایسی تھے کہ جیسے خود امام نے اپنا ولی بنا کے جیسے سفیر بنا کے بھیجتے تھے، کہ جیسے خود امام سید الشہداء نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنایا، کہ ایک غیر معصوم کو اپنا نائب امام بنایا کہ آپ جائیں کوفہ کے اندر ہماری نمائندگی کریں، یا اسی طرح امیر المومنین مالک اشتر کو بناتے تھے اپنا سفیر بنا کے خاص علاقے کے اندر بھیجتے تھے، کہ مطلب یہ میرے ساتھ ہیں، تاکہ وہ یہ بتاتے کہ جو اس کی حمایت کرے گا گویا اس نے میری حمایت کری، تاکہ اس کے ذریعے سے مامون یہی چاہتا تھا کہ جو امام رضا کی حمایت کرے گا گویا اس نے میری بھی حمایت کری۔ تو اسی طریقے سے خود رسول اللہ امیر المومنین کو اپنا اسی طرح بناتے تھے، نمائندہ بناتے تھے، یا اسی طریقے سے اور جگہوں پہ جاتے تھے، نبی اکرم کی بھی یہ سنت تھی کہ اپنے نمائندے نیچے بنایا کرتے تھے، تو ائمہ معصومین نے غیر معصوموں کو بھی نیچے اپنا نمائندہ بنایا اور معصومین میں سے بھی اپنا نمائندہ بناتے تھے، خود امام حسن امام حسین کو نمائندہ بناتے تھے اپنا۔ تو اس طرح سے یہ ایک چیز ہے کہ ایک بڑی عہدی سی ایسی حاصل ہوتی تھی کہ جیسے بالکل سمجھ جائیں کہ وہ اس کے اندر شریک ہے لیکن دوسرے درجے کا، تاکہ اس درجے پر نہ ہو، لیکن امام نے اس حد تک قبول نہیں کی، اور جن شرائط کے ساتھ قبول کری تو وہ کالعدم تھی، یعنی وہ دراصل ولی عہدی تھی نہیں، صرف نام کی ولی عہدی تھی، عملی طور پہ وہ نہیں ہو سکا، کہ جس کی وجہ سے میں نے دلیل یہ دی کہ اس کی اگر یہ چیز کامیاب اسٹریٹجی ہوتی تو مامین اس کو کنٹینیو کرتا، 200 ہجری کے اندر اس نے ولی عہد بنایا نام نہاد، اور اس کے بعد 203 کے اندر امام کی شہادت ہو جاتی ہے، تو یہ 3 سال کے اندر وہ جو کچھ امام نے اس ولی عہدی کے دور کو فرصت میں تبدیل کیا اور اس کو اپنے لیے باقاعدہ امام نے استعمال کیا، عید کا موقع آتا تھا اس کے اوپر بھی، اور باقی لوگوں سے روابط کے موقع میں بھی، یہ مختلف مناظروں کے اندر امام کو بلاتا تھا، ان مناظروں کے اندر مختلف لوگوں کو چیلنج دے کے امام نے تو امامت کی حقانیت کو کیا۔ اور جیسے آپ کو سوال بھی کر رہی تھی، مجھے یاد آیا وہ اہم بھی ہے کہ نیشاپور کے اندر امام کیوں رکے تھے آتے ہوئے، اور یہ نیشاپور کے وہ اتنی زیادہ حاصل تھی، یہاں پر امام نے یہ حدیث جو کہ پورے راستے کہ امام اپنی امامت اور ولایت کے بارے میں کوئی بات کریں اور تشیع کو دوبارہ سے جم کریں، جو پروپیگنڈا میں کر رہا ہوں اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، تو کہیں پر بھی امام کو موقع نہیں ملا، اور نیشاپور کے اندر روایت میں آیا تقریباً 18 سے
20,000 रुवात हदीस मौजूद थे कलम और कागज के साथ कि इमाम की जुम्बिश लब हो, एक जुमला कोई कलमा इमाम बोले और हम उसको तारीख में नकल कर लें जिससे हमें पता चल जाए कि ये असल माजरा क्या है, इमाम में आ क्यों रहे हैं। वहां पे इमाम ने एक बहुत ही हसास हदीस, जिसको हदीस सिलसिलतुल ज़हब भी कहा जाता है, इस हदीस को इमाम ने वहां पे बयान किया था। हजरत साहब को के कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिन मिन अजाबी। और इमाम ने कहा कि फकत यहाँ तक नहीं कहा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद की गवाही देना ये हमारा किला है, हिस्न हमारा किला है, और जो भी इस किले में दाखिल हो गया वो अजाब से महफूज हो गया। बस इमाम यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि फरमाते हैं कि थोड़ी देर के लिए इमाम की जो सवारी थी वो थोड़ी देर के लिए चलती है, उसके बाद फिर भी इमाम जो है वो बाकायदा कजावे से इमाम ने महमल का पर्दा हटा के इमाम ने ये बात की थी उसी सवारी के अंदर। और इमाम ने कहा था लाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। इमाम ने कहा लेकिन ऐसा नहीं है कि फकत तौहीद की गवाही देने वाला जो है वो अजाब से महफूज रहेगा, बल्कि इसकी कुछ शराइत हैं, कुछ शुरूत हैं। और इमाम ने सिर्फ यहाँ तक भी नहीं कहा कि कुछ शुरूत है, बल्कि वाज़ेह होकर बोला कि उन शुरूत में से एक मैं हूँ, व अना मिन शुरूतिहा, एक मैं हूँ। यानी खुद इमामत की गवाही लाजिम है तौहीद की तकमील के लिए, यानी तौहीद की गवाही काफी नहीं है, बल्कि इमामत जो है वो तकमील करती है ईमान को। अगर कोई तौहीद की गवाही देता है और इमामत और विलायत से दूर है तो इसकी ये तौहीद की गवाही देना भी मुकम्मल नहीं है। ये इमाम बताना चाहते थे। और इमाम ने फकत ये भी नहीं बोला कि इमामत शुरूत में से, इमाम ने कहा इमाम मैं खुद, मैं रजा इसकी शर्त हूँ। यानी अगर कोई इमामत का दावा भी करता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर बहुत सारे तशय्युअ के अंदर टोले बन चुके थे, बहुत सारे फिरके बन चुके थे। खुद लोग इमाम रजा के मुकाबले में अपनी इमामत की बातें कर रहे थे, क्योंकि इमाम रजा नाउजुबिल्लाह तस्लीम हो गए मामून के सामने, और अब मसलन मैं इमाम हूं, ये अब तशय्युअ की बागडोर मेरे हाथ में है। ये वो जगह थी जहां पे इमाम ने इमामत और विलायत को तौहीद की शर्त करार दिया और अपने आप को कहा, और विलायत और इमामत को महबरियत के तौर पे पेश किया। तो ये हदीस कलमबंद हो गई। अहले सुन्नत ने भी इस हदीस को पेश किया है, उनकी कुतुब में भी मौजूद है, और 18,000 रुवात हदीस ने अपने कलम से ये हदीस नेशापुर में लिखी। फिर वहां से, क्योंकि मशहद के करीब है, हम ज़ियारत के लिए भी जाते हैं, वहाँ पे इमाम की कदमगाह भी मौजूद है, और एक चश्मा भी है कि जो इमाम से मंसूब है, जिसका पानी वहाँ पे नेशापुर की ज़ियारत मारूफ है वहाँ पे। और उसके बाद फिर इमाम खुरासान आए थे और फिर आगे माजरा तय पाया। जी बहुत शुक्रिया किबला। किबला एक सवाल इन्हीं का है, फेसबुक के हमारे ये नाज़िर हैं, यही पूछ रहे हैं कि कुरान में इमामत का जिक्र कहाँ है? कुरान के अंदर अगर हम कहें कि कुरान पूरा मंशूर इमामत है, और कुरान का उन्वान ही इमामत है, इस तरह से कि जैसे खुद हमारे पास ये आयत मौजूद है कि जो खुदावंद मुताल ने कहा कि ए रसूल पहुंचा दीजिए जो कुछ आपके रब की जानिब से नाजिल हुआ है, कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, तो कहा कि पहुंचा दीजिए। सब ने कहा है कि यहाँ पे क्या ऐलान हो रहा था, कि यहाँ पे अमीर अल मोमिनीन की इमामत का ऐलान हो रहा था। और यहाँ पे खुदावंद मुताल ने ये तक कहा कि वो जो कुछ हमने आपकी तरफ हमने जो अपनी तरफ से आपके लिए नाजिल किया है उसको पहुंचा दीजिए, जो कि आपने अगर ना पहुंचाया तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। एक ये रिवायत, और ऐसी बहुत सारी आयत हैं जहाँ पे खुदा ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, और जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं तुम्हारे वली है। और हालत रुकू में ज़कात देना अमीर अल मोमिनीन के अलावा किसी भी चीज से, किसी भी शख्स से जो है वो साबित नहीं है हालत रुकू के अंदर ज़कात देना। या खुद इमामत के बारे में सरी आया जो हजरत इब्राहिम की इमामत के बारे में कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि ए इब्राहिम अब मैं तुझे लोगों के लिए इमाम बना रहा हूँ, क्योंकि इमामत खुदा की तरफ से हो। इमाम लोग इंतखाब नहीं करते, इंतखाबात के नतीजे में वोटों के जरिए से, इमाम खुदा वंदे मुताल की तरफ से होता है। इस तरह यह है। और इसी तरह हजरत इब्राहिम के बारे में और भी आया कि हम इमाम बनाते हैं, आइम्मा को बनाते हैं, और हमारी तरफ से आइम्मा है। तो एक तो इमामत के बारे में ये सरी हजरत इब्राहिम की इमामत के बारे में आया, और इसके अलावा ये जो खुद अमीर अल मोमिनीन की इमामत के बारे में ये जो हमारे पास है। और इसके अलावा और भी ऐसी क्या कहते हैं हमारे पास आयात मौजूद है जिसमें हजरत सुलेमान की जो इमामत थी, जो हुकूमत थी, उसके बारे में हमारे पास रिवायात मौजूद है। या इसके अलावा जो कुछ क्या कहते हैं हम देखते हैं खुद रसूलुल्लाह की इमामत, रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर रसूलुल्लाह खुद भी इमाम थे। यानी कि सैयद शुहदा की हमारे पास रिवायत भी मौजूद है कि इन्ना रसूलुल्लाह ही काना हुवल इमाम, रसूलुल्लाह खुद उनके पास इमामत भी थी, रिसालत भी थी, नबूवत भी थी, जिसमें से इमामत में अमीर अल मोमिनीन को जानशीन बनाया था और खत में नबूवत और रिसालत हुई थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इमामत इस तरह से तस्करा कुरान के अंदर मुतअद्दिद जगह पे हुई।
ٹھیک ہے کہ بھائی سوال یہ ہے کہ چونکہ امام بنانے کا اختیار جو ہے وہ خدا اور اس کے بعد نبی کے پاس ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بعد کا امام بنایا، تو کیا اس کے بعد کے آنے والے امام جو ہیں تو کیا یہ جو چونکہ اللہ کی طرف سے امام بنایا جاتا ہے، لوگ نہیں بناتے، تو وہ کیا ان کو یہ درجہ دیا جاتا ہے کہ ایک امام پھر اپنے آنے والے بعد میں آنے والے امام کو نامزد کر سکیں؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی آئمہ نے نامزد کیا ہے، خود رسول اللہ نے بھی جو نامزد کیا ہے، رسول اللہ نے بنایا نہیں ہے امیر المومنین کو امام، امیر المومنین کو امام اللہ نے بنایا ہے، رسول اللہ نے اس امامت کا اعلان کیا ہے، کہ جیسے کہا کہ رسول پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ پہنچا دیجئے، یہ امیر المومنین کی امامت کا اعلان کر دیجئے۔ تو یہ امامت رب کی طرف سے ہے، یعنی خود امام بنانے کا حق ذاتاً خدا بند متعال کو حاصل ہے، کیونکہ خدا بند متعال خود اپنی ذات میں امام ہے، اور وہ پھر اس اذن الہی سے رسول اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح اذن الہی سے امیر المومنین نے امام حسن کے بارے میں فرمایا، اسی طرح اذن الہی سے خود امام رضا نے اپنی زندگی کے اواخر میں 203 میں جب امام باقاعدہ، کیونکہ وہاں پہ فرقے بن چکے تھے، ہر شخص امام رضا کے بعد اپنی امامت کا اعلان کرنا چاہتا تھا، یا خود امام کاظم کے زمانے میں بھی ہوا، جیسے بہت سارے فرقے بنے، زیدیہ، خود زید النار امام نے ان کو کہا، کیونکہ یہ اپنی امامت کا دعویٰ کرنے لگے تھے، امام کی زندگی میں ایسی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی، تو اسی لیے ہر امام جو ہے جاتے ہوئے صراحت کے ساتھ امامت کے بارے میں اپنے بیٹے کے لیے اور اس جانشین کے لیے جو اس کا حق ہوتا تھا، جس کا حق ہوتا تھا، کہ ائمہ کے اور بھی بیٹے ہوتے تھے، ان میں سے جیسے کہا کہ امام کاظم کی 34 اولادیں تھیں، ان میں سے فقط امام رضا کو امام کاظم نے مشخص کر کے بتایا کہ یہ میرا جانشین، یہ ہے امام تمہارا، اسی طرح اللہ جو کی یہ طرف بتاتے سے تھے ان تو کو اعلان آتا تھا کہ یہ امام اللہ ہیں؟ کی طرف سے ان کو یہ، اللہ کی طرف سے ان کو یہ تائید حاصل ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے ان کا خدا کا اذن ہوتا تھا کہ اس کا اعلان کر دیجئے، تو امام نہیں اپنے ان سے بتاتا، امام اعلان کرتا تھا اذن الہی کے تحت۔ اور ایک چیز بھی عرض کر دوں، انہوں نے سوال کیا تھا، معجزہ اور کرامت میں یہ فرق ہے کہ جی معجزہ کسی بھی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ایک فوق العادہ اور غیر معمولی کام کو کہتے ہیں، لیکن یہی کام جب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، معصومین کرتے ہیں، تو اس کو علمی اصطلاح میں کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چونکہ ہمارے پاس بالکل وقت آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، تو میں تھوڑا سی شہادت کی بات کرنا چاہوں گی کہ جب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کو قبول کر لیا تھا، تو کیا وجہ تھی مامون نے پھر بھی امام کو شہید کیا، اور کیا اسباب تھے امام کی شہادت کے؟ بالکل وہی وجہ تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہ امام نے ایک باقاعدہ مکر و مکر اللہ کی اسٹریٹجی کے تحت، وہ جو معمول مکر کر رہا تھا کہ امام کی حمایت حاصل کر کے لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہماری حاکمیت اور حکومت درست ہے اور امام کو حق حکومت حاصل نہیں ہے، تو اسی چیز کی کے خلاف امام نے ایک الہی تدبیر کی تھی، ایک الہی مکر کیا تھا، جس قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ خداوند متعال پھر مکر کرتا ہے۔ وہ کیا کیا تھا کہ امام نے پھر یہاں پر مختلف فرصتوں سے استفادہ کیا تھا، بہت سارے مناظروں کا چیلنج مامون امام کو دیتا تھا، دربار میں بلا کے امام ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ عید کی نماز کے موقع پہ امام نے ایک ایسا عمل کیا تھا کہ جس میں امام نے بہت سارے لوگوں کو اپنی گرد جمع کر لیا تھا، اور اسی طرح اور بہت سارے مواقع پر مامون کے چونکہ تمام ارادوں کو ناکام کر دیا تھا۔ آخری حربہ پھر مامون کے پاس یہ رہا تھا کہ یہ تو وہی مدینے والی صورتحال خراسان کے اندر ہو گئی ہے، تو شہادت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ امام کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے اور امام کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا جائے، تب ہی وہ سمجھتے تھے ان سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ ٹھیک قبلہ، میں آپ کی بہت مشکور و ممنون ہوں، آنیسٹلی بہت ہی آپ نے بہترین انداز میں جو ہے ہمارے تمام سوالات کے جواب دیے، جو ظاہر ہے کہ ہماری کلیئر نہیں تھی باتیں، بہت ساری باتیں آپ نے کلیئر کر دیں، بہت ہی آپ کی میں اس سلسلے میں میں بھی اور صبح ہدایت کی ٹیم جو ہے آپ کی مشکور و ممنون ہے۔ آپ کو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، شکریہ، اور ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے۔ شکریہ، التماس دعا، خدا حافظ۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، بہت شکریہ ادا کریں گے ہم قبلہ حیدر علی جعفری صاحب کا، بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت اس کو جسے کہتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ ہمارے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کے بہت مشکور اور ممنون ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ناظرین ختم ہو چکا ہے، آپ سب کی بھی شمولیت کا، آپ سب کے سوالوں کا جو ہے وہ میں شکریہ ادا کروں گی، کہ اس سے ہماری اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی مقصد ہے ہدایت ٹی وی کا۔ اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔